میں نے مصمم ارادہ کیا کہ حالات کی مزید کسی بگاڑ سے پیشتر مجھے جلد از جلد عائشہ سے ملنا چاہیے۔ میں نے تنقیدی نگاہ سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ واقعی اس امریکی کا معلوم ہو رہا تھا۔ ہینگرز پر عورتوں کے استعمال کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ایک جانب سنگار ٹیبل پڑا تھا جس پر میک اپ کا سامان رکھا تھا۔ میں سنگار کے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا اور اس کی درازیں ٹٹولنے لگا کہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نکل آئے جو ان لوگوں کی پراسرار سرگرمیوں سے آگاہی دے سکے۔ میں نے پہلی دراز کھولی، اس میں سب فضول چیزیں تھیں۔ دوسری دراز میں کاسمیٹکس کی ڈبیاں رکھی تھی اور تیسری میں چند ایک کاغذات۔ میں ان کو ٹٹولنے میں مصروف تھا کہ میرے ہاتھ کسی سخت سی شے سے ٹکرائے۔ میں چونک پڑا، شے کو ٹٹول کر اوپر اٹھایا۔ یہ ایک جرمن ماڈل کا 38 بور کا بے آواز پستول تھا۔ میں نے اس کا چیمبر چیک کیا، اس میں 6 کی 6 گولیاں موجود تھی۔ کچھ دیر سوچا اور پھر اس ریوالور کو پتلون کی بیلٹ میں اندر کی جانب اڑس لیا، دراز بند کر دیا۔ یقیناً میں ان لوگوں کے نزدیک زیادہ خطرناک نہیں تھا، ورنہ کلارا مجھے تنہا اس کمرے میں چھوڑ کر چلی نہ جاتی۔ لیکن اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے رکھنا اس کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ میں ان لوگوں کے نزدیک مجرم نہیں تھا۔ تہہ خانے میں امریکی اس بات کا اعتراف کر چکا تھا کہ حال میں ہنگامہ میں نے نہیں کیا اور لاکر سے حاصل کردہ چرمی بیگ یہ مجھ سے پہلے ہی چھین چکے ہیں۔ آخر مجھ میں کیا ایسی بات ہے کہ جس کو کلارا نے اتنی شدت سے محسوس کیا ہے؟ اس نے یہ بات میری ذات میں شامل لوازمات کے حوالے سے کہی تھی۔ لوازمات جو بھی تھے الطاف عالم اور جمال کے لیے قابل نفرت تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے کیوں ہیں؟ یہ ایک بڑی پریشان کن بات تھی۔ میں نے سر کو جھٹک کر اس خیال سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، لیکن میرا خیال پھر کلارا کے طرز عمل کی طرف ہو گیا۔ میں اس پر اندھا یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ہیروئن کا پیکٹ بیگ میں ڈال کر ایک معصوم لڑکے کے مستقبل سے کھیلنے کی کوشش کر سکتی ہے تو وہ مجھے یہاں بھی پکڑوا سکتی ہے۔ مجھے اس پر کسی قسم کا بھی اعتبار کرنے سے پیشتر بہت سی باتیں جاننا ضروری تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے کمرے میں میری موجودگی کے بارے میں مطلع کرنے گئی ہو۔ ابھی میں اپنے طرز عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ باہر عمارت میں فائر کی آواز گونجی اور پھر ایک دلخراش مردانہ چیخ سکوت کا سینہ چیرتی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ چیخ کی آواز اس قدر دہشت ناک تھی کہ پل بھر کے لیے مجھے اس کی باز گشت کمرے کی 4 دیواری کے اندر چکر لگاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں جہاں پر تھا وہیں بالکل ساکت ہو کر رہ گیا۔ لاشعوری طور پر میرا ہاتھ بیلٹ میں اڑسے ہوئے ریوالور کی طرف بڑھنے لگا اور پھر میرے قدم دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ میں اس بات کا یقین کرنا چاہتا تھا کہ دروازہ کس طرف سے کھلتا ہے، اندر سے یا باہر سے۔ ایک انجانا سا خوف تھا جس نے مجھے ایک طلسماتی کیفیت میں مقید کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ فائرنگ براہ راست میری ذات سے تعلق رکھتی ہے اور میں یہاں پر بالکل غیر محفوظ ہوں۔ حفاظت کا جذبہ فوری طور پر میرے رگو پے میں سرایت کرنے لگا۔ ابھی میں دروازے کو چھو بھی نہ پایا تھا کہ دفعتاً دروازے کے دونوں پارٹ دڑم سے کھلے اور میری پیشانی کو آزماتے ہوئے رک گئے۔ دروازہ کھلنے اور میری پیشانی پر زخم آنے کا یہ اچانک خیال بھی کہ براہ راست میری پیشانی پر گولی داغ دی ہو، وقتی طور پر 10-15 سیکنڈ کے لیے میری آنکھیں نہ کھل سکی، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سامنے کلارا کھڑی مجھے بڑے غیر یقینی سے انداز میں دیکھ رہی ہے۔ کیا ریستوران کے ہال میں ہنگامہ کرنے والے تمہارے دوست تھے؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں خوف و دہشت کی پرچھائیاں تھیں۔ سوال کی نوعیت اور کلارا کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، میں نے حیرت بری کرا نکالی اور اپنے ہاتھ سے پیشانی مسلنے لگا، کسی سیال مادے کی موجودگی کا احساس کرانے لگا۔ کیا تم جمال کے پاکستانی دشمنوں کو جانتے ہو؟ اس نے اسی کیفیت میں دوسرا سوال داغ دیا۔ جمال کے پاکستانی دشمن؟ میں منہ میں بڑبڑایا۔ ہاں، اور جن کو تم سے کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ مجھ سے دلچسپی؟ میں صحیح معنوں میں حیرت کی شدت سے چونک پڑا۔ بہرحال تمہاری بازیابی کے لیے کچھ لوگ اس عمارت میں گھس آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس عمارت میں تمہارا وجود معلوم ہو چکا ہے اور تم اس قتل و غارت کی بینٹ چڑھ سکتے ہو، اور اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ تمہیں اپنے کمرے میں رکھنے کی پاداش میں مجھے بھی گولی مار دی جائے۔ اب کیا کرنا ہے؟ میرے حلق سے ایک سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ تم فوراً یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ اس نے گویا مجھے ایک مشورہ دیا۔ کیا کسی سرنگ کے راستے سے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے موسیقی خیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے مجھے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور پھر میرا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی۔ اسی آن 1-2 فائروں کا اور تبادلہ ہوا اور کلارا کا گرم ہاتھ میرے بازو پر تھر تھرانے لگا۔ وہ مجھے ویران کمرے اور راہداریوں سے گزار کر دوسری منزل کے ایک کمرے میں لے آئی اور ایک کھڑکی کھول کر مجھے نیچے چھلانگ لگانے کو کہا۔ میں نے نیچے جھک کر دیکھا۔ کھڑکی سطح زمین سے تقریباً 10 فٹ اونچی تھی۔ اس پراسرار عمارت سے چھٹکارا پانے کا بھوت مجھ پر کچھ اس قدر سوار تھا کہ میں نے سوچے سمجھے بغیر چھلانگ لگا دی اور رفتہ رفتہ اس عمارت سے دور ہونے لگا۔
چکر کھا کر رائل روڈ پر آنے تک میری کسی سے مڈبھیڑ نہ ہوئی۔ اس وقت نہ صرف میں قتل اور ہنگامہ خیزی کے مقدموں میں پولیس کو مطلوب تھا، بلکہ تلاشی کے دوران مجھ سے ایک عدد ناجائز ریوالور بھی برآمد ہو سکتا تھا۔ رات بہت زیادہ بیت چکی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، تقریباً 1:45 بجنے کو تھے، اور لندن کی سڑکوں پر جہاں پولیس تمام رات باقاعدگی سے گشت کرتی ہے، میری مٹر گشت کوئی بھی رنگ دکھا سکتی تھی۔ فوری طور پر مجھے کسی پناہ گاہ کی ضرورت تھی۔ میں نے رائل روڈ پر چند قدم چلنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور ایک گلی میں اترا۔ میں سڑکوں پر چلنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ جیپوں میں سوار پولیس اسکواڈ سڑکوں ہی سے گزرتے تھے۔ سڑکیں اور گلیاں ویران پڑی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں کب تک ان گلیوں کو ناپتا رہوں گا۔ میری یہ چہل قدمی میرے لیے کسی بھی وقت نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میں ایک گلی کے موڑ سے نکلا۔ سامنے ایک غیر معروف سی سڑک تھی۔ اسٹریٹ لائٹ بھی ایک ٹاور چھوڑ کر لگائی گئی تھی۔ میں نے چند لمحے موڑ پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ سڑک حد نگاہ تک ویران تھی۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ آہستہ سڑک پر ایک طرف چلنے لگا۔ تقریباً 50 گز چلنے کے بعد مجھے ایک بار دکھائی دیا۔ بار کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے کے سامنے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اس وقت میرے دل میں گرم گرم کافی کا ایک کپ پینے کی شدت سے خواہش پیدا ہوئی، لیکن کافی پینے سے کہیں زیادہ مجھے کسی پناہ گاہ کی ضرورت تھی تاکہ کہیں میں پولیس کے ہتھے نہ چڑھ سکوں۔ میں نے بار میں داخل ہونے سے پیشتر اپنے حلیے کا جائزہ لیا۔ باتھ روم میں گرنے اور الماری کے نیچے گھسنے سے میرے کپڑوں کی حالت ناگفتابہ ہو چکی تھی۔ پیشانی پر زخم آنے سے ایک گھومڑ سا ابھر آیا تھا۔ میں نے کل سے شیو بھی نہیں بنائی تھی اور نہایا بھی نہیں تھا۔ بال بکھر کر ادھر ادھر جول رہے تھے۔ اس وقت میری حالت ہرگز ایسی نہ تھی جو ایک شریف اور سلجھے ہوئے شخص کی ہوتی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ حالات کی ترشی و تلخی نے میرے چہرے کے تاثرات بھی عجیب سے بنا دیے تھے، اور یہ تاثرات گویا آئینہ دیکھنے کے بغیر مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی جیبوں کی تلاشی لی۔ میری جیب میں سے 4 پاؤنڈ اور ایک چھوٹی سی پرچی کے علاوہ اور کچھ برآمد نہ ہوا۔ میں نے پرچی کی تہیں کھولی۔ یہ بشن کا ایڈریس تھا۔ میں نے اسے دوبارہ طے کر کے جیب میں ڈال دیا۔ میں بار کے اندر داخل ہوا، لیکن مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کافی اور چائے کی بجائے بنگ سرو کی جاتی ہے، اور یہ بنگیوں کا بار ہے۔ عجیب سی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریک کمرہ تھا جو کہ تقریباً خالی پڑا تھا۔ صرف 2 افراد موجود تھے۔ ایک سامنے سیڑھیوں کے ساتھ بنے ہوئے کاؤنٹر کے دوسری طرف دبکا ہوا تھا، اور لمبا ترنگا اور مضبوط جسم کا شخص کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکائے اس سے محو گفتگو تھا۔ میرے اندر داخل ہونے پر دونوں بری طرح چونکے۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص نے اپنا باڑ نما منہ کھول دیا، اور غنڈہ نما شخص سیدھا کھڑا ہو کر مجھے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ جسم پر موجود لباس اور سر پر ٹکی ہوئی ہیڈ کا زاویہ دیکھ کر اگر میں غلطی پر نہیں تھا تو میں نے اسے کل رات الطاف عالم کے کمرے سے فائلوں کا پلندہ اٹھا کر باہر نکلتے اور جمال کی کار میں اس کے ہمراہ وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ میں فوری طور پر چوکس ہو گیا۔ میں یقیناً کسی غلط جگہ پر آ گیا تھا۔ چند ثانیوں کے لیے مجھے کچھ نہ سوجا کہ میں کیا کروں۔ کیا فوراً باہر نکل کر دوڑ لگا دوں، بغیر کسی گھبراہٹ کے کافی کا کپ طلب کروں، یا پھر ان کے کسی رد عمل کا انتظار کروں؟ لیکن ان کے کسی ایسے رد عمل کا انتظار فضول تھا جو میرے لیے کسی خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا۔ کاؤنٹر والا شخص بدستور منہ پھاڑے مجھے دیکھتا رہا، اور غنڈہ دلچسپ نظروں سے۔ میں نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور گرم کافی کا ایک کپ طلب کیا۔ کافی کو گرم ہو کر میرے ہاتھ میں آنے تک 2-3 منٹ لگ گئے۔ اس دوران کوئی گفتگو نہ ہوئی اور وہ مجھے بدستور گورتا رہا۔ میں نے کافی کا کپ پکڑا اور بے نیازی سے چلتا ہوا ایک میز کی طرف بڑھ گیا۔ میز پر بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ کوئی بھی ذی شعور آدمی اس میں داخل ہونے کی ہرگز جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ کونوں میں جالے لگے ہوئے تھے، فرش جگہ جگہ اکھڑا ہوا تھا، اور نشیبی جگہوں پر پانی کھڑا تھا۔ جا بجا گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ ساتھ والی میز سے غالباً ایک کپ نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا، ٹکڑے ویسے ہی پڑے تھے۔ اس دوران میں کنکھیوں سے اس آدمی کی جانب بھی دیکھتا رہا۔ وہ کاؤنٹر والے سے باتوں میں مصروف تھا۔ جو ہی میں نے کپ خالی کر کے میز پر رکھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف بڑھنے لگا۔ میں ہر امکانی آفت سے نمٹنے کے لیے چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے کھڑا رہنے کے بعد وہ میرے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ میں نے چونکنے کے سے انداز میں اس کی طرف گور کر دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اگر یہ مسکراہٹ طنزیہ نہیں تھی تو پھر یقیناً خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے؟ میں نے ناگواری سے کہا، اور اس بات کا تجزیہ کرنے لگا کہ اگر میرے اور اس کے درمیان دینگا مشتی کی نوبت آئی تو کس نوع کے نتائج کا امکان ہے۔ وہ ایک جوان اور گٹھے ہوئے جسم کا آدمی تھا۔ ایسے غنڈے لندن میں بکثرت ملتے ہیں۔ آپ کسی کی ٹھکائی کرنے کے لیے تھوڑے سے معاوضے پر بھی ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک غنڈے سے پرسوں یعنی عید سے ایک روز پیشتر مڈبھیڑ ہو گئی تھی۔ وہ ذرا کمزور تھا اور میری فلائنگ ککوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا، لیکن میرے سامنے موجود یہ شخص کافی طاقتور معلوم ہو رہا تھا۔ کیا کوئی واردات کر کے آئے ہو؟ اس نے اچانک انتہائی بے تکلفانہ انداز میں کہا اور اپنی بائیں آنکھ دبا دی۔ اس کی یہ بے تکلفی مجھے ایک آنکھ نہ بائی۔
کیا اس ہوٹل میں کافی پینے کے لیے کوئی واردات کرنا ضروری ہے؟ جیرکو کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ میری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا ہوا ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ وہ اپنے بائی بندوں کو دور سے ہی پہچان لیتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی سے ایک سرد لہر اٹھی اور دماغ کو یخ کرتی ہوئی گزر گئی۔ یقیناً وہ مجھے پہچان چکا تھا اور کسی ہنگامے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا۔ اس کی تمہید ختم ہونے سے پہلے مجھے کسی ایسے طرز عمل کی ضرورت تھی جو فوری طور پر اس صورتحال میں میرے لیے امد ثابت ہوتا۔ میں نے انتہائی تیزی سے ذہن کو گردش دی اور یہی فیصلہ مجھے مناسب معلوم ہوا کہ اس شخص سے بے تکلفانہ باتیں کی جائیں اور دماغ کو چوکس رکھ کر اس کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھی جائے اور موقع ملتے ہی یہاں سے رفو چکر ہوا جائے۔ تو کیا تم کوئی واردات کیے بغیر اس بار میں نہیں آتے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں، مگر آج تک میری کوئی رات واردات کے بغیر نہیں گزری سوائے آج رات کے۔ آج کیا بات ہوئی؟ میری بات سن کر اس نے ایک بلند و بانگ کہکہا لگایا اور اس کے کہکہے کی گونج سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص میرے لیے بے ضرر ہے، کیونکہ اس کے کہکہے میں کوئی تسنا نہیں تھا، کوئی طنز نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر باقی ہے اور جیرکو کی چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ اس رات میں بھی کوئی نہ کوئی واردات ضرور ہو کر رہے گی۔ اس نے اپنا جملہ پورا کرنے کے بعد ایک بار پھر کہکہا لگایا اور میں اس عجیب و غریب شخصیت کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لینے لگا۔ مجھے یہ گاؤدی سا شخص معلوم ہو رہا تھا، عقل سے بالکل خالی اور لڑائی بڑائی کا شیدائی۔ ابھی میں اس کی نفسیات کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا کہ وہ تھوڑا سا میری طرف جھکا اور آہستہ سے بولا، کوئی چھوٹی موٹی رقم ہوگی تمہارے پاس؟ انداز ایسا ہی تھا جیسے ایک دوست بکری کی خریداری میں کچھ رقم کم پڑنے پر دوسرے دوست سے سوال کرتا ہے۔ ہاں ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کتنی ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں امید و پہم کی کیفیت میں چمک رہی تھی۔ 4 پاؤنڈ، اور وہ بھی موجودہ کافی کا بل منہا کرنے سے پہلے۔ میں نے کسی تردد کے بغیر جواب دیا۔ اس کا منہ سلو موشن کے سے انداز میں بند ہونے لگا اور آنکھوں کی چمک ماند پڑنے لگی۔ چلو یہی کافی ہے، بس جس طرح میں کہوں ویسے ہی کرتے رہنا، اس نے کہا اور میرے سراپا کو ادھر ادھر گھوم کر دیکھنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کرم دین، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ اس نے 1-2 بار پلکیں جھپکا کر مجھے دیکھا جیسے اس کے پلے کچھ نہ پڑا ہو، لیکن جلد ہی وہ دوبارہ مطمئن انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے گریبان کا اوپر والا بٹن بند کرنے کو کہا اور کاؤنٹر کی طرف چل دیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کنگھی اور ٹوٹا ہوا آئینہ تھا۔ میں اس کے طرز عمل پر بہت حیران تھا۔ بہرحال میں نے اس کے کہنے پر گریبان کا بٹن بند کیا اور اپنے بالوں کو سنوارا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہ سیڑھیاں صرف دوسری منزل تک جاتی تھیں اور اس منزل پر راہداری کے دونوں اطراف میں 5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ صرف ایک کمرے میں لائٹ آن تھی۔ اس نے اسی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسری بار دستک دینے پر کسی نے دروازہ کھولا اور ہم دونوں اندر داخل ہوئے۔ اندر 4 آدمی موجود تھے۔ 4 پائیاں اٹھا کر بیڈ شیٹ فرش پر بچھا دی گئی تھی۔ تینوں جیرکو کی بجائے مجھے متجسسانہ انداز میں دیکھنے لگے۔ ان کی نظریں گویا مجھے تول رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جیرکو کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور جیرکو نے ان سے میرا تعارف یوں کرایا کہ میں پاکستان کے مشہور صنعت کار کا بھتیجا ہوں اور اس وقت میرے پاس موٹی رقم موجود ہے۔ تاش کی گڈی کہاں ہے؟ جیرکو نے سوال کیا اور کسی نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں تاش کی گڈی تھما دی۔ اب ہم 6 افراد کمرے کے فرش پر نیم دائرے میں بیٹھے تھے اور جیرکو پوری گڈی میں ایک ایک پتے کا جائزہ لینے اور اسے اوپر نیچے کرنے کے بعد اچھی طرح پھینٹنے لگا۔ وہ مجھے ہوئے تاش باز کی طرح پتے پھینٹ رہا تھا۔ میری حیثیت ایک منصف کسی ہوگی، آپ کے درمیان پیدا ہونے والا کوئی بھی اختلاف پرامن طریقے سے حل کرنا میرا فرض ہوگا۔ پہلی چوٹ زیادہ سے زیادہ کتنے کی ہوگی؟ جیرکو نے ان چاروں میں سے ایک کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ 500 پاؤنڈ کی، اس نے جواب دیا اور میں تشویشناک نظروں سے جیرکو کو دیکھنے لگا۔ میرے پاس اس وقت 500 پاؤنڈ تو کیا 5 پاؤنڈ بھی نہیں تھے، لیکن جیرکو یوں مطمئن تھا جیسے اس کے لیے یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اس نے تاش کی گڈی پھینٹنے کے بعد درمیان میں رکھ دی۔ فریق مخالف نے نپے تلے انداز میں اس گڈی میں سے مختلف جگہوں میں سے 3 پتے نکالے۔ میں نے کنکھیوں سے جیرکو کی طرف دیکھا، تینوں یکے تھے۔ 50 پاؤنڈ۔ فریق مخالف نے جو بذات خود شکل اور حلیے سے ایک غنڈہ معلوم ہو رہا تھا بلند اعلان کیا۔ 500 پاؤنڈ، میں نے باوسوک لہجے میں کہا۔ وہ یوں چلا جیسے کسی جانور نے اسے ڈنک مارا ہو۔ پہلے تو وہ سٹ پٹا کر مجھے دیکھتا رہا اور پھر مشکوک نظروں سے جیرکو کو گورنے لگا۔ دکھاؤ پتے، اس نے غیر یقینی انداز میں کہا اور میں نے تینوں یکے اس کے آگے پھیلا دیے۔ وہ تھوڑا سا ہچکچایا اور ایک بار پھر جیرکو کو دیکھا، لیکن جیرکو کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس نے چپ چاپ 500 پاؤنڈ میرے حوالے کر دیے۔ جیرکو ایک بار پھر مشاق کھلاڑی کی طرح تاش پھینٹنے لگا۔ پتے اس کو ہاتھ کو چھوتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ اب یہ بازی ایسے نہیں ہوگی، فریق مخالف نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور کیسے ہوگی؟ جیرکو پتے پھینٹتے ہوئے مشینی انداز میں رک گیا اور تحیر زدہ نظروں سے فریق مخالف کو دیکھنے لگا۔ میں پتہ مانگوں گا اور تم گراؤ گے۔ جیرکو نے بات سنتے ہی تاش اپنی طرف سیدھی کر لی اور صرف چند سیکنڈ میں پوری تاش پر نظر ڈال کر ایک بار پھر تیزی سے پتے پھینٹنے لگا۔ مانگو پتہ،
اینٹ کی دکی آنے دو۔ اس نے کسی پیشہ ور جواری کی طرح اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی۔ بازی کتنے کی ہے؟ جیرکو نے پوچھا اور کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ 1000 پاؤنڈ کی۔ تم اسے جو یہ بازی ہار جائے گا وہ دوبارہ پتہ نہیں مانگ سکتا۔